اس واقعے کی طرف اشارہ بھی اس میں فرمایا گیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین اے آمنو اے ایمان والو لا تحلوا حلال نہ سمجھو جائز نہ سمجھو شعائر اللہ اللہ تعالی کی نشانیوں کو اپنے لیے. ایک فرمایا وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ اور نہ ہی یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو حلال سمجھو. وَلَا الْهَدْيَ اور نہ ہی جو حرم کے قربانی کے لیے جانور بھیجے جائیں ان جانوروں کو حلال سمجھو. وَلَا الْقَلَائِدَ اور ایسے جانور جن کو قربانی کی نشانیاں لگا دی جائیں. وجہ یہ کہ اس وقت عرب کے اندر ایک رواج ہوتا تھا کہ جو بندہ جانور مقرر کرتا تھا نا کہ یہ میں قربانی کروں گا تو وہ کھجور کی چھالوں سے بنی ہوئی ایک مخصوص انداز کی ایک رسی ہوتی تھی وہ اس میں ڈال دیتے تھے. تو وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور قربانی کے لیے ہے. تو جیسے شکار کرتے تھے یا دیگر معاملات ہوتے تھے تو ان جانوروں کا سب لحاظ کرتے تھے کہ یار یہ قربانی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا میں قربان ہوں گے ان کے ساتھ نقصان نہ کیا جائے. تو وہ پھر ان سے خیال کرتے تھے تو وہ ایک رسی ایک بنا کے تو وہ ایک نشانی کے طور پہ ڈالی جاتی تھی پٹی سی بنا کے. تو یہاں وہ جانور مراد ہے وَلَا الْقَلَائِدَ اور پٹی والے نشانی والے جانوروں کو بھی اپنے لیے حلال نہ سمجھو. وَلَا آمِینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ اور نہ ہی اس بندے کو یا اس بندے کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھو کہ جو عمرہ یا حج کی نیت سے یعنی حرم کے اندر داخل ہوا ہو. یعنی لوٹ مار کے اعتبار سے اس وقت میں تھا قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا دیگر معاملات ہوتے تھے قتل و غارت گری عام تھی. تو ان چیزوں سے روکا گیا کہ اگر کوئی حرم کے ارادے سے آیا ہو اگر کوئی حج یا عمرے کے ارادے سے آیا ہو پھر اس کو بھی کچھ نہ کہو. اس کے مال کو یا اس کی جان کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو چاہے وہ کیسا ہی دشمن کیوں نہ ہو. تو فرمایا یبتغون اور جو تلاش کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو نکلے ہیں لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ وہ تلاش کرتے ہیں فضلا من ربہم ورضوانا اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں. تو ان لوگوں کو یا ان کے مال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھو. فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ ہاں جب تم احرام سے نکل جاؤ. یعنی پچھلی آیت میں بھی یہ چیز روکی گئی تھی نا کہ بھئی جب تم احرام میں ہو شکار نہ کرو. تو یہاں بھی وہ مراد ہے کہ جب تم احرام سے نکل جاؤ جب عمرہ کر لیا یا حج کر لیا معاملات مکمل ہو گئے اب اس کے بعد تو فرمایا فاصطادوا اب تم شکار کرو اب کوئی منع نہیں ہے. تو فرمایا ولا یجرمنکم اور تمہیں ابھار نہ دلائے ایسی چیز شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا یعنی کہ یہ بات تمہیں نفرت نہ دلائے دشمنی پر نہ ابھارے لڑائی یا مقابلے پر نہ ابھارے کہ کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا. یہ ہے حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی جماعت کے ساتھ صحابہ کی تشریف لائے تھے کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے جو مکے کے وہ تھے انہوں نے روکا اور کہا کہ ابھی نہیں اگلے سال آپ آئیے گا. تو یہ جو بات چیت ہوئی تھی طویل واقعہ ہے یہ حدیبیہ کے مقام پہ تھا. اب یہ فتح مکہ تو ہو چکا اب مسلمانوں کا کنٹرول ہو چکا تو اب اس لیے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے روکا تھا اب ایسا نہ ہو کہ وہ